إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع پیچھے والا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کیا کسی زندہ انسان کے عمل سے فوت شدہ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ گزشتہ سبق میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی. ان میں سے پہلی چیز دعا، جو کہ سب سے آسان، سب سے سستا اور سب سے زیادہ پر اثر طریقہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز صدقہ. اور صدقہ کے حوالے سے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ صدقہ صرف اور صرف مال سے نہیں ہوتا. اگر ایک عالم دین دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی اولاد اس کی علمی وراثت کو آگے چلاتی ہے. وہ علمی وراثت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. آج ہم تیسری چیز پر بات کریں گے، اور وہ ہے فرض روزہ. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. فرمایا من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ. ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، ایک عورت دنیا سے چلی گئی، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر اس نے روزے اس کے ذمے تھے تو فرمایا اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. جائیداد بانٹنے کے لیے سارے یاد رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ میت کے ذمے اگر قرض ہو، چاہے وہ روزوں کا ہو چاہے وہ مال کا ہو، وہ ادا کیا جائے. ہمارے ہاں اس حوالے سے دو غلط طریقے رائج ہیں. سوالات دن رات آتے رہتے ہیں میرے پاس. وہ جی قرآن میں ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا، لہذا ابا جی دنیا سے چلے گئے، ان کے ذمے 10 روزے تھے، استاد یہ ہم کیسے رکھیں، ہم سے نہیں رکھے جاتے. حالانکہ اس وقت روزہ 12 گھنٹے کا ہے. انشاءاللہ آنے والے 4 یا 5 سال کے بعد سردی پورے عروج پر ہوگی اور روزہ کم ہو کر تقریباً 10 گھنٹے کا رہ جائے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ صبح تقریباً 5:35 پر روزہ بند ہوا کرے گا اور 4:57 پر جا کر افطار ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے؟ یہ تو 10 گھنٹے سے بھی کم ہو گیا، ہے نا مسئلہ؟ تو بھئی اگر کسی فوت شدہ کے ذمے روزے ہیں، اگر اس کے 4 یا 5 بچے ہیں، 10 روزے ہیں، تو 2 3 روزے تمہارے حصے آتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے، روزے اس کے رکھ دو. لیکن اس طرف
کسی کی توجہ نہیں، اور کیوں نہیں یہ بھی سن لیجیے، اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ، ہم نے دین کو ستیلا سمجھا، دین کو اس کا حق نہیں دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جسے ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اٹھ کے دین کے اوپر باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں آج تک۔ ہم نے آج تک یہی سمجھا او یار مسجد میں کیا جانا، مولوی صاحب فرقہ واریت کی باتیں کریں گے، وہاں لڑائی ہوگی۔ اور دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، الفاظ یہ ہیں، جاءت امرأة إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیها صوم شهر او شهرین افاصوم عنها فقال علیہ الصلوۃ والسلام صومی عنها۔ ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 یا 2 مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ فرمایا تم اس کی طرف سے روزے رکھو، حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پیسے کی چونکہ فراوانی ہے، ایک روزے کے بدلے میں 300-400 روپے کا کھانا کسی کو کھلانا کوئی مشکل کام نہیں، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اپنے فوت شدگان کے ساتھ نیکی یہ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر جو اللہ کا کردہ ہے وہ ادا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات جس کا میں تفصیل سے ذکر آخر میں جا کر کروں گا، لیکن یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کرنا کافی ہوگا، کیا فوت شدہ کی طرف سے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، جو انسان دنیا سے گیا اگر اس کے ذمے روزے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا، اگر اس کے ذمے روزے نہیں ہیں تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ چوتھی چیز وہ ہے حج، اور حج کے حوالے سے بڑی دلچسپ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اب خود سوچیں ذرا، حدیث کے اگلے لفظ میں پڑھ دوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا حجی عنہا، اے بی بی اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ اقض اللہ فاللہ احق بالقضاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا بی بی اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو، کیا سمجھتی ہو اگر تمہاری والدہ کے اوپر قرضہ ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ فرمایا ضرور کرتی۔ تو فرمایا اللہ کا قرضہ ادا کرو، کیونکہ اللہ کا قرضہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرضہ قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ کیجیے گا کہ فوت شدہ کی طرف سے حج اس وقت ہوگا جب فوت شدہ پر حج فرض ہے۔ ایک بندے کے ذمہ قرضہ ہی نہیں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور میں ویسے ہی اس کی طرف سے پیسے مانگتا رہتا ہوں، کوئی مجھے عقل مند رہے گا؟ نہیں نا، قرضہ ہی ادا کرنا ہے۔ تو قرضہ جب ذمے ہے ہی نہیں تو ادا کیوں کرنا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے تو ہم اس کی طرف سے حج نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو میں یہاں خصوصی طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا،
جس کی طرف ہماری توجہ نہیں. میں جہاں بھی کسی بزرگ مرد یا عورت کی تعزیت کے لیے جاتا ہوں ان کے بچوں کے پاس تو یہ بات میں ضرور کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا تمہیں تو فائدہ ہوگا ہی، تمہارے والدین کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے، اولاد کوئی بھی نیکی کرے اس کا جتنا ثواب اولاد کو ہے اتنا ہی، بشرطے کہ والدین نے اولاد کو اس راستے پر چلایا ہو یا کم از کم اولاد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی. یہ بھی مسئلہ یہاں سمجھنے والا ہے. ایک بچہ دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور میں ایسے مشائخ کو جانتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ جی مولویوں کا کام نہیں ہوتا ہے. ہم سے پوچھئے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں آج رب کائنات نے ان کو مقام کیا دیا. میں نام نہیں لیتا ان کا، یہاں تشریف لا چکے ہیں. فرماتے ہیں مجھے قرآن حفظ کرنے کو بڑا شوق تھا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے جٹوں میں دین سیکھنا سمجھنا گرم سمجھا جاتا ہے. یقین جانیے ہمیں خود گالیاں کھانا پڑی ہو جٹا نہ منڈا ہو کہ کہڑے پاسے پہ گیا. تو فرماتے ہیں جب میں نے گھر مطالبہ کیا میری بات کو مانا نہیں گیا. میں نے اصرار کیا نہیں مانے، کہتے میں گھر سے نکل گیا. میرے والد نے مجھے جا کر مدرسے سے پکڑا اور واپس لا کے بھوسے والے توڑی والے کمرے میں قید کر دیا. اب اس زمانے میں پرانی بات ہے، وہ بزرگ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ پہنچے. ہمارے استادوں کے ہم اثر ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، بڑا پیارا میرے ساتھ. تو اس زمانے میں نا دیواریں جب بنتی تھی تو گارے کی چنائی ہوتی تھی. اب خود سوچیں 12-13 سال کا بچہ، اس کی انگلیاں لوہے کی بنی تو نہیں. تو کہتے ہیں میں انگلی کی مدد سے 2 اینٹوں کے درمیان مٹی جو ہے نا وہ نکالتا رہا. اس طریقے سے میں نے 1 اینٹ نکالی. اور آپ کو پتا کہ گارے کی چنائی میں 1 اینٹ نکل جائے تو باقی نکالنا آسان ہوتا ہے. کہتے وہاں سے راستہ بن گیا اور میں نکلا اور پھر میں کسی ایسے مدرسے پہنچا جہاں میرے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا میرا. لیکن شوق کی بات ہے نا. اب کیا خیال ہے اگر ایک والد اپنے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کی اس بستی میں ایسے لڑکے موجود ہیں جن سے کہا گیا کنجر خان میں چلا جا، مجرا جا کے دیکھا، لیکن سڑک والی مسجد میں نہیں جانا. کیا خیال ہے ایسے والدین ان کے لیے اولاد کی نیکیاں نجات کا باعث بن سکیں گی؟ نہیں. اولاد کی ہر نیکی میں والدین برابر کے شریک ہیں. کون سے والدین؟ جنہوں نے یا تو اولاد کی تربیت کی ہے یا پھر کم از کم اولاد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی. ٹھیک ہے بیٹا تیرا شوق ہے دین پڑھنے کا، پڑھ، دین کی طرف آنے کا شوق ہے، اور ہماری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سے بات چلی تھی وہی لے آتے ہیں کہ حج فوت شدہ کی طرف سے ہو سکتا ہے بشرطے کہ فوت شدہ پر حج فرض ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ایک آدمی نے بآواز بلند کہا لبیک اللہم عن شبرما، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہا جی میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے. تو فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہا جی نہیں. فرمایا سب سے پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے کسی کی طرف سے حج کرنا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فوت شدہ پر حج فرض ہو، اور جس نے حج کرنا ہے اس نے پہلے اپنا حج کیا. اس کے بعد اگلا مسئلہ، کیا فوت شدہ کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. ہاں ایک روایت میں ہے حج عن ابیک واعتمر یا حج عن اخیک واعتمر، اپنے بھائی
یا اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ عمرہ بھی کسی کی طرف سے تب ہوگا جب اس پر فرض ہوگا۔ عمرہ کب فرض ہوتا ہے؟ سن لیجیے، ایک آدمی نے نظر مانگ لی کہ رب کائنات میرا فلاں کام کریں گے تو میں عمرہ کروں گا، اب یہ اس پر فرض ہو گیا کیونکہ نظر پورا کرنا فرض ہے۔ نظر پوری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اب اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر میقات سے آگے چلے جاتے ہیں، میقات سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو اس وقت عمرہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، عمرے کی نیت سے میقات جہاں احرام باندھنا ہے وہاں سے آگے چلا گیا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اب اس پر عمرہ کیا ہے؟ فرض ہے، اب اس کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جن کا فوت شدہ کو فائدہ ہوتا ہے، سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صدقہ، اس کے بعد روزے اگر میت کے اوپر فرض ہو، اس کے بعد حج یا عمرہ اگر میت کے اوپر فرض ہو۔ ایک پانچویں چیز کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اور اچھا خاصا اختلاف ہے، اور وہ ہے فوت شدہ کی طرف سے قربانی۔ اس کی کوئی واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے اور ایک کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری اور میری نسل کی طرف سے ہے، دوسرے کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا یہ ساری کی ساری امت کی طرف سے ہے۔ لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ عمل کسی صحابی نے نہیں کیا۔ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جاتی ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آخری بات رسول، یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور عبادت کا بنیادی اصول کیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت ضروری ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 6 نماز پڑھ سکتے ہیں فرض سمجھ کر، کیوں؟ ثبوت کوئی نہیں۔ رمضان کے روزے 29 یا 30، ایک بندہ کہتا ہے اگلے سال 35 رکھ لے گے فرض سمجھ کر، درست ہوگا؟ کیوں کہ 30ویں روزے سے زیادہ کا ثبوت نہیں۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ 2، میں کہتا ہوں آئندہ سے 3 کر لیا کریں گے، چل جائے گا کام؟ نہیں، کیوں؟ تیسرا سجدہ کرنے والا اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے، درست ہے؟ حج کس مہینے میں ہے جی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ کو شروع ہوا، 12 یا 13 کو مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں حج ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں کرتا، میں شوال میں کر لیتا ہوں کہ موسم بڑا زبردست ہوتا ہے، اور میں 8 کو شروع نہیں کرتا، میں 1 کو شروع کر کے 12-13 تک بھی نہیں جاتا، میں 20 تاریخ تک چلا جاتا ہوں، کیا شوال میں حج ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں کرتا۔ سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، عبادت میں میں اور آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے فوت شدہ کو ثواب پہنچانا عبادت ہے، اس میں ہم اپنی مرضی، لو جی اب 20 قرآن ابا جی کے نام کے، 15 قرآن بیبیاں دے نام دے، 18 قرآن دادا جی دے نام دے۔ قرآن 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک عمومی فائدہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سمیت کوئی بھی نیکی کریں گے اس کا جتنا اجر ہمیں ملے گا اتنا والدین کو ملے گا، یہ ایک عمومی فائدہ ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ قرآن پڑھ کے بلٹی کرنا، پارسل کرنا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مردوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے رکھا ہے، مردے بخشوانے کے لیے۔ بابا مردہ نے سورہ یاسین پڑھو چھیتی مر جائے گا۔ قرآن زندوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے پڑھ کر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یقینی طور پر وہ دور ہم سے کئی گنا زیادہ افضل تھا. کیا اس وقت قرآن تھا یا نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام سے قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشنا ثابت ہے؟ اور اب تو معاملات کہیں کہیں چلے گئے. ان آنکھوں سے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا مناسب ہدیے پر اپنے فوت شدگان کی قضا نمازیں پڑھوائیں. جب ہم اپنے بیکار ترین بچے دین کے حوالے کریں گے نا، مولوی صاحب کسے کام کا نہیں ان کو سانبھ لو، تو وہ بچے بڑے ہو کر پھر یہی کام کریں گے. جب ہم مولوی کو تھرڈ کلاس سمجھ کر اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کریں گے تو مولوی یہی کرے گا ہمارے ساتھ. یہ وہ سیدھی صاف اور سیدھی بات ہے. اگر میں نے کھیت کے اندر گندم کے دانے بوئے ہیں تو کپاس کاشت کر سکتا ہوں، جو بونا ہے وہی کاٹوں گا. جب ہم مولوی کو معاشرے کا بیکار ترین طبقہ سمجھیں گے، حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام کون کر رہا ہے؟ یہ جو آج مولوی کرتے پھرتے ہیں نا، ان سے کہیں ایک ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں، ان سے کہ جماعت نہیں 35 اذانیں پابندی کے ساتھ کیا کر دکھا دیں. کیا خیال ہے؟ گرمی، سردی، آندھی، طوفان، بارش، فوتگی، بیماری، شادی، عقیقے، غمی، خوشی، سارے مولوی کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں نا. زمین سے تو نہیں ہوگا ہوتا، نہ آسمان سے بارش کے لیے ٹپکتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر جنازہ، نکاح، عید، جمعہ، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. ہم جٹ ذمہ دار کیا کہا کرتے ہیں کہ ڈنگراں دے نال ڈنگر بنی تو ڈنگر پال دینا. درست ہے؟ استاد جی آپ 6:30 بجے جا کر بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں، اگر 6:45 بجے تو کیا ہوگا؟ اور مولوی 1 منٹ لیٹ ہو جائے موشن لگ جائیں گے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں، اس مسجد میں یہ باتیں ہوئی ہیں. مولوی بھی انسان ہے نا یار، وضو کرتے تاخیر ہو سکتی ہے. بس صاحب پتہ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے تو کال آئی ہے، میں کہتا ہوں یار مغرب کی اذان ہو چکے، استاد جی آپ کی مہربانی صرف یہ مسئلہ بتا دیں. بتاتے 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے. میرے بیٹے کو یہاں تک کہہ دیا گیا اور پھر انہوں نے شاید نالی مغرب کو چھڑے. جو قوم میرج حال میں گندا ترین کھانا، بیکار ترین کھانا کھانے کے لیے 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے، بیٹھتے ہیں یعنی وہ نماز کے لیے 2 منٹ کی انتظار نہیں کر سکتے. تو جب ہم مولوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے نا، وہ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا. کیا؟ وہ پھر آپ سے پیسے اینٹھنے کے لیے دین کو بہانہ بنائے گا، دین کو بنیاد بنائے گا. کوئی مر گیا لے آؤ پیسے، کوئی ختم دلانا ہے لے آؤ پیسے، کسی کا نکاح لے آؤ پیسے، کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو لے آؤ پیسے. ہے نا یہ مسئلہ؟ تو یاد رکھیے جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں، وہ فوت شدہ کی طرف سے میں اور آپ نہیں کر سکتے. 4 منسوس چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے. باقی جو سب سے مشکل کام ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بڑوں کے ساتھ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے تو ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.